بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صفت ہے نماز۔ اس کے اندر بھی تین باتیں ہیں، تین چیزیں ہیں۔ مقصد ہے، فضیلت ہے، طریقہ حصول۔ طریقہ حصول کے معنی یعنی اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، ہماری زندگی نماز کی صفت پر آ جائے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں اس کے بعد نماز کے اندر نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں اور نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور نہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں یا چھینکنے والوں کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی چیز ہم نماز کے اندر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہم جس طرح نماز کے اندر پورا کرتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز جس طرح مکمل کرتے ہیں پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر والی زندگی بھی ہماری ایسی ہو جائے، یعنی جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنے والے بنے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا جن چیزوں سے اس سے رکنے والے بنے۔ تو نماز کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے نماز کا مقصد کہ ہم اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے والے بن جائیں، یعنی نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانے سے لیں۔ اللہ کا تمام خزانہ، پورا خزانہ ہمارے لیے ہے، اس کو لینے کا طریقہ نماز ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نماز کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو ٹھنڈی نماز سے مراد عصر اور فجر کا وقت ہے کہ عصر اور فجر کا وقت، یہ 2 وقت جو ہے یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر دنیاوی اعتبار کہ فجر کے وقت میں آدمی ہم اور آپ سوئے ہوئے رہتے ہیں، تو فجر کے وقت میں بستر کو قربان کرنا، گرم بستر کو چھوڑنا اور نیند کو قربان کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آنا بہت شاق گزرتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے۔ اور اسی طرح عصر کے وقت میں کاروبار کا وقت رہتا ہے، تجارت کا وقت رہتا ہے، کام کاج کا وقت رہتا ہے۔ تو جو شخص ان 2 نمازوں کا اہتمام کرے گا باقی نمازوں کا ضرور اہتمام کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نماز کو خاص کر کے ذکر فرمایا۔ اور بھی بے شمار فضیلت ہے نماز کی۔ تو یہ نماز ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لینے والے کیسے بنے، نماز صحابہ کے طریقے پر کیسے پڑھنے والے بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہماری کیسے ہو جائے، اس کے لیے ہمیں چل پھر کر خوب نماز کی فضائل بول کے دعوت دینی ہے، نماز کی دعوت دینی ہے۔ نماز کی دعوت کیا ہے؟ لوگوں میں چل پھر کر خوب نماز کے فضائل بولے، تکبیر اولیٰ والی نماز کی فضائل بولے، صف اول والی نماز کے فضائل بولے، مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت بولے، یعنی جو چیز ہمارے اندر کمی ہے اس کی ہم دعوت دیں تو وہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی۔ ہمیں جماعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو جماعت کے فضائل کو بولے، تکبیر، تو وہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی۔ ہمیں جماعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو جماعت کے فضائل کو بولے، تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے تو تکبیر اولیٰ کے فضائل لوگوں کو بولے، تو وہ اس کی اہمیت عظمت ہمارے دل میں آئے گی، ہم بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے بنے گی۔ اسی طرح نماز تو ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، مگر صف اول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ صف اول والے کے لیے 2 مرتبہ رحمت کی اور مغفرت کی دعا ہے، اور صف ثانی یعنی دوسرے صف والے کے لیے 1 مرتبہ، بلکہ صف اول والے کے لیے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ تو اس کی فضائل کو بولے، جن چیزوں کی کمی، نماز ہم پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، مگر وضو کے وقت میں مسواک ہم کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، مسواک کی پابندی نہیں ہے، تو مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس کی کیا فضیلت ہے لوگوں میں بولے، تو یہ نماز کی دعوت ہے۔ عملی مشق تیسری بات عملی مشق ہے۔ نماز کا عملی مشق 2 ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔
ظاہر یہ ہے وضو سے لے کر سلام کے پھیرنے تک جتنے کرنے اور پڑھنے کی چیزیں ہیں سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ اور باطنی عملی مشق یہ ہے کہ اپنے اندر صفت احسان پیدا کرنا۔ صفت احسان کے دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا۔ اعلیٰ تو یہ ہے کہ جب میں کوئی عبادت کر رہا ہوں یہ خیال کروں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ خیال نہ آئے تو اتنا ضرور خیال آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تین باتیں، مقصد، فضیلت، طریقہ حصول۔ طریقہ حصول میں تین باتیں آ گئی، طریقہ حصول میں تین باتیں آ گئی، دعوت، عملی مشق اور دعا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے میرے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی مجھے اور میری اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا۔ یا ہم اپنے الفاظ میں